وہ صحیح بخاری اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ دو نمازیں ایسی ہے کہ ان دو نمازوں کے وقت یا ان دو نمازوں کی مناسبت سے مسلمان ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ کسی بھی نماز کے تعلق سے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ باقی عام حالت میں دعا کر سکتے، اس سے کوئی منع نہیں، جب چاہے جس وقت چاہے، ہر فرض نماز میں بھی چاہے اذکار کا اہتمام کر کے آپ دعا کر سکتے، کوئی منع نہیں۔ لیکن نماز کے تعلق سے جو خصوصی آئی ہے، خصوصیت صرف دو نمازوں کے بارے میں۔ ایک استسقاء کی نماز، بارش طلب کرنے کی نماز، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہے کہ چلو جنگل کی طرف اور وہاں جا کر استسقاء کی نماز ادا کی جائے گی۔ تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، صحابی کو حکم دیا، گئے اور اس کے لیے کوئی اذان نہیں، کوئی اقامت نہیں، کچھ نہیں، اور جو ہے جنگل میں جانے کے بعد وہاں پر سب سے پہلے نماز ادا کی، 2 رکعت نفل نماز۔ نفل نماز ادا کرنے کے بعد دونوں ہاتھ کو اٹھائے لمبا، کافی لمبا، یہاں تک کہ بغل کی سفید نظر آ گئی، اور خوب روئے، گریہ زاری کے، رب کے سامنے دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، یہاں تک کہ بارش کا نزول ہوتا گیا، رحمت کی بارش آتی گئی۔ اور دوسری نماز ہے قنوت نازلہ۔ اس بات کو سمجھ لیں، جو جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائے، درس ہو رہا ہے، درس چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے، اللہ رسول کی بات ہو رہی تو بیٹھ کے سننا چاہیے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ 6 منٹ 8 منٹ سے کیا ہو جاتا ہے، کوئی ہوا جہاز فلائٹ کو پکڑنا نہیں، 8 منٹ کا کام ہے۔ اس میں بھی کھجلی ہوتا ہے کہ پتہ نا چیوٹی کاٹتا بیٹھنے میں، ہم کو تو سمجھنا ہے مسلمانوں کا ایسا حال ہو گیا، اللہ رحم فرمائے مسلمانوں کو۔ یہ 6 منٹ کے وقت نہیں دے رہے، بتائیے کیا اللہ کے نام جہاد کر کیا قربانی دے، اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال تو سنیے، تو ایک نماز تو بتا دی استسقاء کے موقع پر دونوں ہاتھ کا اٹھانا، اور ایک دوسری بات قنوت نازلہ۔ قنوت نازلہ سمجھتے ہیں، جانتے ہوں گے، یعنی جب کبھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، مسلمانوں پر کوئی آفت آ جائے دشمن کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، دشمن مسلمانوں کو مار رہا ہو، کاٹ رہا ہو، ظلم زیادتی عام ہو رہی ہو، تو ایسے موقع پر قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے دشمن کی بد دعا دینے کے لیے۔ خود اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور واقعہ ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، خود نبی کے زمانے میں 70 قرہ کو شہید کر دیا دھوکہ دے کر کے۔ نبی کے پاس آئے، بلا کے لے گئے، سب کے سب حافظ تھے، قاری تھے، شہید کر دیا۔ نبی کو معلوم، اللہ اکبر، اللہ کے نہیں فلاں فلاں قبیلے کا بذاتہ نام لے کر بد دعا کرے، ہاتھ اٹھا کے فرض نماز میں 1 مہینہ قنوت نازلہ کا اہتمام کیا، 1 مہینہ، 1-2 دن وہ بھی نہیں۔ دیکھو تو قنوت نازلہ کے بارے میں حدیث سے ثابت ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی دعا کیے، صحابہ کرام کیے، کب کیے؟ صحیح حدیث سے رکوع کے بعد، رکوع سے پہلے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی بھی نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ثبوت نہیں ہے۔ کان کھول کر سن لے، یہ وتر کی نماز میں بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، یہ کہاں سے حدیث آ گیا؟ وتر کی نماز ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں، یہ علماء کا فتویٰ ہے بھائی، علماء کی رائے ہے، قیاس کرتے ہیں قنوت نازلہ پہ۔ تو قیاس اسلام میں نہیں چلتا، جہاں پہ دلیل وہاں پہ قیاس نہیں چلتی۔ قیاس کچھ جگہ پر چلتی ہے جہاں پہ کوئی دلیل نہ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو قرآن حدیث سے۔ تو تیسرے نمبر پر اجماع ہے اور قیاس ہے، وہ مسئلہ ہے، اس پہ قیاس کرتے ہوئے چلو وتر کی نماز اٹھاؤ۔ ارے اللہ کے نبی وتر نماز نہیں پڑھے، کبھی پڑھے؟ صحابہ کرام نہیں پڑھے کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے؟ ہے کوئی ثبوت؟ نہیں، کوئی بھی عالم نہیں بتا سکتا۔ اور دوسری بات کیا ہے، ایک اور گڑبڑی حدیث میں، وتر کی نماز پڑھتے تو ہاتھ اٹھاتے، کچھ اٹھاتے بھی نہیں، حالانکہ ثبوت نہیں۔ اور ایک بات اور گڑبڑ یہ ہے کہ کچھ لوگ رکوع کے بعد دعا قنوت پڑھتے، دعا قنوت وتر کا، جبکہ رکوع سے پہلے پڑھنے کا ثبوت ہے، رکوع کے بعد نہیں۔ ہمیشہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا قنوت جب پڑھتے تھے
وہ رکوع سے پہلے پڑھ لیا کرتے تھے، رکوع کے بعد دعا قنوت پڑھنے کا ثبوت نہیں، وہ بھی عام ہو چکا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کا بھی دھیان دینا چاہیے۔ اور جہاں تک مسئلہ آ گیا قنوت نازلہ کا، قنوت وتر کا، دونوں میں فرق ہے۔ قنوت نازلہ جو ہے وہ فرض نماز ہوتا ہے، اور قنوت وتر یہ روزانہ عشاء کی نماز کا ادا کرتے ہیں۔ بھائی وقت ہو گیا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ بات کو لمبی بنا، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھنے کا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔